وقت نکالا. ساجد الرحمان صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ساجد صاحب آج کے واقعات ہی آپ دیکھ لیں. لیاری میں فٹ بال میچ ہو رہا تھا اور اس فٹ بال میچ کے بعد دھماکہ ہوا جس میں 11 نوجوان ہلاک ہوئے. پھر اب عید ہے چونکہ 2-3 دن بعد جو بہت سے ہمارے پاکستان ہے اور پاکستان میں ایک علاقے میں رہنے والے دوسرے علاقے میں بھی جاب کرتے ہیں, عید کے لیے واپس آ رہے تھے. ان کو 13 لوگوں کو موت کے گھاٹ صرف اس لیے اتار دیا گیا کہ ان کا تعلق ایک مخصوص صوبے یا وہ ایک علیحدہ زبان بولتے تھے. پھر چلاس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سانحہ تعمیر ہوا, اس میں جو ایس ایس پی اور جو لیفٹیننٹ کرنل کیپٹن تھے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اس سانحے کے کو, ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس کے علاوہ اور کتنے واقعات ہیں ماہ رمضان میں. کہاں غلط ہم ہو رہے ہیں؟ ساجد الرحمان صاحب میں جاننا چاہوں گا, مذہب اسلام تو دین امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور ہم میں اتنے پرتشدد رویے جو ہیں جنم لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ بلا شبہ یہ مقدس مہینہ اپنے آخری ساعتیں گزار رہا ہے. اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا, جی اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے, اس کا احتساب کرنا چاہیے اور خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے. انفرادی احتساب بھی ہو, اجتماعی احتساب بھی ہو. اور جس طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہماری اور تمام جملہ سننے والوں کی, یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری تمام عبادات نے ایک رسم کی صورت اختیار کر لی ہے. بالکل ہم اس کے بنیادی فلسفے سے محروم ہو گئے. ہم ایک جس طرح دیگر رسوم و رواج کے پابند ہیں, اسی طرح ہم نے عبادات کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے. لیکن وہ عبادات جو ہمارے قلب و نگاہ کو بدلنا چاہتی ہیں اور ہمارے اندر جو انقلاب پیدا کرنا چاہتی ہیں, ہم اس طرف متوجہ نہ ہو پائے. دیکھیے یہی ماہ مقدس لے لیجئے, اس کا جو فلسفہ خود قرآن بیان کرتا ہے کہ کیوں روزے فرض کیے گئے. کیا ایک انسان زمین پر بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, طیب اور حلال چیزوں سے دستکش ہو جاتا ہے تو اس سے خدا خوش ہو جاتا ہے؟ کوئی اس کے پیچھے لاجک ہوگا, حکمت ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بھوکا اور پیاسا نہیں, اللہ رب العالمین تو بھوکوں کو کوئی کھلائے تو خوش ہوتا ہے, پیاسوں کو کوئی پلائے تو خوش ہوتا ہے. وہ تو اپنے بندوں کو آسائشات میں دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس خاص مہینہ میں ایک خاص محدود وقت میں وہ لوگوں کو بھوکا پیاسا خود رکھنے کا حکم دیتا ہے؟ کیوں؟ تو قرآن خود اس کو بیان کرتا ہے کہ لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے, تمہارے ہر عمل کے لیے اور اٹھنے والے ہر قدم پر تمہاری سوچ پر یہ فکر مسلط ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اس عمل کے بارے میں مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. دیکھیے یہ جو سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت. یہ متقین ہیں کون؟ خود قرآن مجید فرقان حمید تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہر دم اور ہر لحظہ موجود ہے, مجھے دیکھ رہی ہے. مجھے بتائیے کہ روزہ رکھنے والا جس کو اللہ رب العالمین تقوی کی صفت سے متصف کرنا چاہتا ہے اور جس تقوی کی پہلی صفت خود یہ بیان کر رہا ہے رب العالمین کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے, اگر اسے غیب پر ایمان ہے اور وہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور اسی کو عزت اور ذلت اور زندگی اور موت کا مالک سمجھتا ہے, تو پھر روزے کی کیفیت میں اس کا ہاتھ کسی مسلمان بھائی یا کسی انسان کے خون سے رنگین ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہمارا دین تو
مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کرتا. یہاں من تو قتل مسلمان نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, کہ جو کسی ایک انسان, مومن نہیں, مسلمان نہیں, کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے, اور جو ایک انسان کو زندگی بخشتا ہے وہ انسانیت کو زندگی بخشتا ہے. میں یہی آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میسج بالکل کلیئر ہے مشرف. آپ کو پھر کیا نظر آتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ اتنی نچلی سطح پہ کیوں جاتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ اب مطلب سب سے بڑا تہوار آنے جا رہا ہے عید الفطر, اس کے لیے جو لوگ جا رہے تھے اپنا روزگار کر کے ان کو چن کر مار دیا گیا. بچے فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں, ان کو چاہے کوئی بھی ٹارگٹ ہو ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا, جبکہ بالکل تعلیمات واضح ہیں, کوئی اس میں ابہام نہیں ہے جیسے ساجد صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیے ہمارا تفریح کے مطلب ہم دین کی اور اسلام کی اور علم کی خدمت کرتے ہیں, لیکن جب ہم بد نصیب واپس آتے ہیں اپنی دینی مدارس کی طرف, تو بخلوت میر اون دیگر میر کو, حضرت حافظ شیرازی نے بڑے درد دل سے کہا تھا کہ کیا ہماری کیفیت ہے کہ جب خلوت میں جاتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے, جب جلوت میں ہم ہوتے ہیں تو اور بات ہے, ٹیلی ویژن پہ ہوتے ہیں تو ہماری اور بات ہوتی ہے. مفتی صاحب میرے ساتھ رہے گا, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا ساجد الرحمان صاحب آپ اس حوالے سے, obviously ریاست کا اپنا ایک رول ہے, علماء کرام کا جو کردار ہے اس کو اب بہت زیادہ متحرک ہمیں نظر آنا چاہیے. جیسے مشرف نے بھی کہا, obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ایک آرڈر جو ہے وہ کریٹ کیا اور لوگوں کو لیڈ کیا, لیڈ بائی ایگزامپل, لیکن اب تو ہمارے سامنے ان کی سنت موجود ہے. شاہ صاحب, مفتی صاحب کی گفتگو کو ہی میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے, اور بلا شبہ کہ جو ہماری مسلکی تفریقات ہیں جی, اور مختلف مذہبی خانوں میں ہم بٹے اور بٹتے ہی چلے گئے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اختلاف فکر کوئی بری بات نہیں ہے, اور یہ زندہ قوموں کی علامت ہے. ان کے ہاں سوچ اور فکر کا اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس اختلاف کو مخالفت اور خون خرابے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے, اور اس اختلاف کو عصبیت کی وہ شکل نہیں دینی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے برداشت ختم ہو کر رہ جائے, ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہ ہو, ایک دوسرے کا زمین پر وجود برداشت نہ کیا جائے. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے, بدقسمتی سے جو کہ ہے اس وقت, بدقسمتی سے پاکستان میں اب یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے, اور صرف یہ مذہبی وہ نہیں ہے بلکہ زبان کی بنیاد پر عصبیت پیدا ہو چکی ہے, جغرافیہ کی بنیاد پر عصبیت پیدا ہو چکی ہے, اور یہ بڑی تیزی سے پھیلی ہے. دیکھیے ابھی تحریک پاکستان کے حصہ لینے والے ہمیں حیات ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس موقع پہ دیکھا کہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, شیعہ ہے, جناب والا بلوچی ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, پٹھان ہے, یہ تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف بولیاں بولنے والے اسلام کی چھتری تلے جمع تھے, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کر کے ایک فکر کے دائی تھے, اور انہوں نے دنیا پہ ایک بڑا معجزہ کر کے دکھایا کہ پاکستان معرض وجود میں آ گیا. انگریز ایک بہت بڑی قوت تھی, لیکن یہ اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود, لیکن افسوس تک پہلو کہ اب 66 سال بعد جو میں وہی ہمارے عرض کر رہا آباد ہوں کہ اتنی تیزی سے ہم نے یہ سفر کیا ہے کہ 66 سال کے اندر وہ جو بندی ہوئی ایک گلدستہ تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, اسلام کے نام پر شکست و ریست ہو گیا ہے, اور ہم نے پاکستان کے قیام کی جو غرض و غایت تھی اس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے, اس کو روند کے رکھ دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی اس قیام پاکستان کی کہ یہاں مسلمان ایک ہو کر, ایک قوم بن کر اس فکر کو اجاگر کر سکیں اور اس کلمے کو بلند کر سکیں اور اس نظام کو لا سکیں جو آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ رول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا. اب یہ رول کون ادا کرے گا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ رول بھی درد دل رکھنے والے ذی شعور مسلمان, ذی شعور علماء کرام, منبر اور خانقاہ آج بھی دوبارہ اس اپنے عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ اور اس پامال شدہ فکر کو دوبارہ اٹھا سکتی ہے.
فکر ہم نے نہیں پیدا کرنی ہے. نہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے، میں اختلاف تو نہیں کر رہا پروفیسر صاحب سے، لیکن یہ بڑا ایک دلچسپ بھی ہے اور ایک طرح سے بڑا ڈپریسنگ بھی ہے، بڑا تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے. دیکھیے اس طرح کے جو مسلمان ہیں یا اس طرح ایسے ملک میں رہنا ہے جہاں ایک نظام ہو، اور اس نے دیکھیں آپ ایک نظام اس طرح چاہتے ہو یا اس طرح چاہتے ہو، آپ الیکشن میں لڑیں، آپ اسمبلی میں آئیں، آپ نظام کو میں اس آرگومنٹ کا جواب لے لوں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو کلیم کرتے ہیں نا کہ ہم بھی جو ہے شریعت کے نفاذ کے لیے تمام جدوجہد کریں، جو قلعدم تنظیموں کے لوگ ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے یہ گزارش کی کہ نظام ہو، کوئی بھی فکر ہو، اس میں اختلاف رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی اس فکر کو دوسرے پر مسلط کرنا، یہاں سے فساد کا آغاز ہوتا ہے. وہ مسلط کرنے کا اختیار نہ فرد کو ہے اور نہ اجتماع کو ہے. ایک منظم فکر کی علم بردار ریاست ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس ریاست کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک منظم فکر کو وہ بروئے کار لائے اور وہ پوری ریاست کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہو. لیکن میں مشرف صاحب کی جو بات ہے اس سے میں پوری طرح متفق ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب معاملہ اس حد تک آگے چلا جائے کہ اپنی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، زیادہ سے زیادہ آپ کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو مار دوں گا. حکومت تھریٹ کر سکتی ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کی سزا قتل ہوگی. لیکن ایک شخص آتا ہی مرنے کے لیے ہے، ایک شخص خود اس بات کے لیے تیار ہے کہ میں نے مرنا ہے. بالکل. تو یہاں میں نے جو گزارش کی تھی، وہاں سب سے زیادہ جو فرض عائد ہوتا ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، وہ دانشور کا ہے، وہ فکر کو تبدیل کرنے والے کا ہے. اس لیے کہ جب تک مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا تو جو مرنے کے لیے آ رہا ہے آپ نے اسے مار دیا تو دوسرا مرنے کے لیے آ جائے گا، دوسرے کو مار دیا، تیسرا. اور وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ذمہ داری ہے وہ پوری سوسائٹی، وہ مسلم سوسائٹی کی ہے. وہ تبدیل ہوتا ہے ممبر و محراب سے، وہ تبدیل ہوتا ہے کلاس روم سے، اور وہ نہیں ہو رہا. لیکن وہ تبدیل ہوتا ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ ہو بھی نہیں رہا. وہ نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ کنفیوژن ہے. مفتی کبھی صاحب کو بھی شامل کر دوں. مفتی صاحب آپ خلاف نہیں ہے، پاکستانی کے حق میں، ہر پاکستانی. اچھا اس میں ایک اور بھی آرگومنٹ ہے، اس کا آپ بھی جواب دے دیجیے گا. بحیثیت قوم ہمیں اتفاق کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اب وہ بعض لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں، تعویلیں دیتے ہیں، جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، اور یہ چیز کب ختم ہوگی؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ ڈرون ختم ہو جائے تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے تو وہ نہیں ہوگا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اسلام میں تو ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قتل ہے. دیکھیے جی گزارش یہ ہے کہ شروع میں مشرف صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو یہاں پہ ایجابی قوتیں ہیں، جو مثبت قوتیں ہیں، میرے خیال میں وہ فعال کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن جو منفی قوتیں، وہ زیادہ فعال ہے. جو تخریبی قوتیں، وہ زیادہ فعال ہیں. یہ کیوں ہے؟ اتنا امبیلنس کیوں ہے؟ یہ زیادہ فعال ہو گئی ہے اس لیے کہ میرے خیال میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان منفی قوتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ملک کے اندر بھی پیسہ استعمال ہوتا ہے، ملک کے باہر سے بھی پیسہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس پیسے کے استعمال سے اور ان جو وہ تھنک ٹینکس ہیں ان کی شبانہ روز کوششوں کی وجہ سے ملک میں تخریب کاری کا عمل بھی جاری ہے. اس میں پیسہ اور ذہن دونوں استعمال ہو رہے ہیں، اور اس میں مسلم دشمنی اور مسلم دشمنی کے بعد پاکستان دشمنی، یہ وہ لوگوں کے اندر نفرت کے جذبات ہیں جو اس پاکستان کے اتفاق کو، اس پاکستان کی فکری اتفاق کو، اس پاکستان کے جغرافیائی اتفاق کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنی تمام مذموم مسائی کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو اسے کاؤنٹر کرنا ہے، بالکل جن لوگوں نے اس کا تدارک کرنا ہے، وہ خواب خرگوش میں ہے، وہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، وہ اس حد تک گریزاں ہیں کہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس ساری تخریب کاری کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، اور یہ اس تخریب کاری کے عمل میں کون کون حصے دار ہے.
ہم جب پردہ پوشی سے کام لیں گے، ہم جب رسپانسبلٹی فکس کرنے میں گریزاں ہوں گے، جب ہم جو ہمارا کردار ہے اسے ادا کرنے میں متعمل ہوں گے، اور وہ لوگ جو تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے استحکام کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لانے میں ایک دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کریں گے تو پھر کامیابی کس کو ملے گی؟ تو یہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ پھر یہ تو ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہوئی ہم سب کی. اوکے میرے ساتھ رہے گا سر صاحب. آپ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے مشرف زیدی بھی کہہ رہے تھے اور مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے. دیکھیں جی، میری سختی کے ساتھ مؤدبانہ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ سارے معاملے ایک پہلو سے حل ہونا ممکن نہیں ہے. جس طرح شروع کی گفتگو میں کہا گیا تھا کہ یہ پہلو بہ پہلو چلتے ہیں، اس میں حکمت کی ضرورت ہے، اس میں دانائی کی ضرورت ہے، اس میں فہم و فراست کی ضرورت ہے، اس میں ایک لائحہ عمل کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک نہایت فراست کے ساتھ اس کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یعنی ایک طرف سے قتل و غارت ہو رہی ہے، آپ نے بھی قتل و غارت شروع کر دی ہے، ایک طرف سے ایک ہی ملک کے اندر ایک سول وار آپ شروع کر دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا یہ ہے کہ وہ تو ہو رہی نا آلریڈی سول وار. بالکل میں ان سے متفق ہوں، میں ان سے متفق میرے خیال ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کر رہے. بالکل میں ہم آہنگ ہوں ان کی بات کے ساتھ، اور میں نے پہلے بھی کئی بار کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ ان میں سے بیشتر ہمارے بھائی ہیں. تو یہ دشمنی جو ہے خامخواہ نہ ہم سر لینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مطلب اپنے ذہن میں شاید وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے، ان کو آمادہ کرنا ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی نہیں مانیں گے، اور جرم ایک دفعہ ہو گیا تو جرم کی سزا جو ہے. اس کی تفریق کون کرے گا کہ کون نہیں ماننے والے اور کون ماننے والے؟ دیکھیں اتنی کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں ہیں. جو جیل سے فرار ہوئے ہوئے لوگ ہیں، جو جیل سے فرار کروا رہے ہیں لوگوں کو، ہماری ریاست کی جتنا جو سسٹم ہے اس کو توڑنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے قتل کون کہتا ہے؟ بھائی آپ نے چور کو کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ چور کو پکڑا، کٹہرے میں کھڑا کیا، اگر وہ جج نے اس کو جو ہے مطلب جو ہے ثابت کیا تو اس کو جیل میں ڈالو. مطلب ایک نظام واپس لے کے آنا. سب سے ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی کچھ اور محرکات ہیں، کچھ اور اسباب ہیں. جو فاٹا میں ہو رہا ہے، جو خیبر پختونخوا میں کچھ اور اس کی وجوہات ہیں. یہ جو لیاری ہے مجھے تو لگتا ہے یہ تو گینگ وار کا وہ جو ہے یہ شخصانہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جو جس بات پہ میں بار بار پلٹ کے آ رہا ہوں، مائنڈ سیٹ کی بات میں جو کر رہا ہوں، تھوڑی سی اگر کوشش کی جائے، شعوری کوشش کی جائے تو اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک عرصے سے دعویٰ اکیڈمی کی ڈائریکٹر جنرل شپ بھی میرے پاس ہے، اور میں نے شعوری طور پر مشرف صاحب فوکس کیا بلوچستان پہ، اور میں نے وہاں کے اساتذہ کو، وہاں کے طلبہ کو، وہاں کے میڈیا پرسنلز کو ہم نے گروپس کی شکل میں یہاں دعویٰ اکیڈمی میں دعوت دی، اور 15-15 20-20 25-25 روز ایک مہینہ کے ریفریشر کورسز ان کے یہاں پہ کروائے. یقین کریں میں بلا مبالغہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ آئے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی جیسے وہ انگارے وہ جل رہے، اور وہ اپنی گفتگو میں برملا کہتے تھے کہ ہم تو کسی دوسرے ملک میں آئے. ہم جب گھر سے چلے تھے تو ہمیں گھر والوں نے کہا تھا کہ تم وہاں جا رہے ہو، واپس کیسے آؤ گے؟ لیکن یہاں آنے کے بعد اور 20 روز اور 25 روز یہاں گزارنے کے بعد ہمیں تو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو ہمارا ملک ہے. یہاں اسلام آباد میں بسنے والے تو ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں. خدا کی قسم جب وہ آئے تو ان کی وہ مخاصمانہ گفتگو سن کے بھی رونا آتا تھا. جب وہ یہاں سے گئے تو جو محبت برا انداز تھا، جو درد برا انداز تھا، وہ سن کے بھی آنسو آئے. تو اگر ہمارا مدرسہ، ہماری خانقاہ، حضرت مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، حضرت خواجہ اجمیری کی بات کہی، حضرت داتا صاحب کی بات کہی، ان سب کی بات کہی. میں سمجھتا ہوں کہ
یہ لوگ ماڈل رول تھے، ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا، ان کے مزارات موجود ہیں، ان کی خانقاہیں موجود ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ کیا ان خانقاہوں سے آج انہی مراکز سے، ان دینی مراکز سے جہاں سے کبھی محبت کی خوشبو پھیلا کرتی تھی، کیا آج بھی وہاں سے وہی سبق مل رہا ہے؟ کیا آج بھی وہاں سے وہی محبت کی خیرات تو مل رہی ہے؟ جواب کیا ہے؟ سوال تو آپ کریں نہیں مل رہا۔ نہیں مل رہا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے جی، میں پوری طرح متفق ہوں، لیکن میں اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں دو واقعات ہیں سنگسار ہونے کے، ایک مائز اسلمی کا اور ایک خاتون کا۔ دونوں کو بچانے کے لیے مائز اسلمی حضور ایک طرف پہلو بدلتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ مجھے پاک کیجئے، دوسری طرف پہلو بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ادھر سے آ کے مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے 3 دفعہ پہلو بدلا کہ یہ شخص واپس چلا جائے، ریاست کا خوف تھا یا خدا کا خوف تھا، اور وہ تینوں مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ بار بار کے اصرار کے بعد اب حکومت اس کو سزا کر دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ عورت آتی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، سزا کے لیے تقاضا کرتی ہے، حضور فرماتے ہیں یہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آئی، حضور نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، جب کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ جب تیسری مرتبہ آتی ہے تو ڈیلیبریٹلی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، وہ بچہ کھا رہا ہے، حضور کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ یہ اب کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، مجھے سزا دیجئے تاکہ میں اپنے خدا کے سامنے پاک جاؤں۔ میرے عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ریاست اپنا فرض ادا کرے اور قانون کی بالادستی کو قائم کرے، ضرور کرے، لیکن اس سے پہلے کا عمل تربیت کا عمل ہے، اس سے پہلے کا عمل تعلیم کا عمل ہے۔ میرا نقطہ ہے کہ تمام کام ہو، ملٹی ٹاسکنگ ہو۔ ایک بات صرف میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ بابا عبد الرحمان، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سب کے مزارات پر حملہ آور ہوئے لوگ اور یہاں پہ بم بلاسٹ ہوئے، جو انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے۔ لیکن شاہ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا عبد الرحمان سے اختلاف ہو سکتا ہے، داتا علی حجویری سے اختلاف ہو سکتا ہے، مساجد تو تمام مسلمانوں کی یعنی مشترکہ متاع ہے نا جی، ایگزیکٹلی مشترکہ مراکز ہیں، وہاں پہ کیوں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں؟ نماز پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نمازیوں کو کیوں اڑایا جاتا ہے؟ ٹھیک، ساجد الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، مشرف آپ کا بہت شکریہ، مفتی عبدالقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، ہم نے کوشش یہ کی جیسے بات ہو کہ خود احتسابی بھی ہونی چاہیے ماہ رمضان میں، اور اب چونکہ عید آ رہی ہے ہم سب کو عید بڑی خوشی کے ساتھ منانی بھی چاہیے، کیونکہ 1 ماہ کے روزے رکھنے کے بعد یہ عید اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو بالخصوص پاکستانیوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ صورتحال ہے، انسانی جان، انسانی خون ارزاں ہوتا جا رہا ہے، اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ریاست کو اپنی رٹ جو ہے وہ بحال کرنا ہوگی اور آنی ہاتھوں سے ایسے لوگوں سے نپٹنا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں جن کی جانب ہم زیادہ دیکھتے ہیں، ویسے تو ایک انسان اور اللہ کا تعلق اس کے درمیان موجود ہے، لیکن علماء جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ان کو بھی زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا، اور سب سے زیادہ آخر میں چلتے چلتے جو ہماری خاموش اکثریت ہے، اور وہ خاموش زیادہ رہتی ہے، وہ اتنی متحرک نہیں ہوتے، اتنے فعال نہیں ہوتے، ان کو یہ جو ایک ہماری چھوٹی سی اقلیت ہے جو جتنے پاکستان کے امیج کو تباہ کر رہی ہے، اس کو اوور کم کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اور ہم اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام کو اختتام کریں گے کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اگلے سال دوبارہ رمضان شریف آیا اور ہم لوگ یہاں پر موجود ہوتے رہے، تو ہم ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک سال میں ہم نے کتنا سفر طے کیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ سفر ہم زیادہ طے کریں۔ آپ سب کو پروگرام سجدے کی جانب سے پیش کی عید مبارک۔ پروگرام سجدے میں جو ماہ رمضان میں آپ کو پروگرام کیسے لگے اس کی فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا۔ مجھے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔